عزیز دوستو، قرآن مجید کی سورہ توبہ میں سے ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فرمایا تحقیق تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول تشریف لائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا یہ محبوب وہ ہے کہ تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی پاک پر گراں گزرتا ہے، حضور پر بھاری ہوتا ہے تمہارا مشکل میں پڑنا۔ حریص علیکم، وہ تمہاری بہت بھلائی چاہنے والے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں۔ میرے عزیزو، نبی پاک علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ امت کو کوئی تکلیف پہنچے، امت کسی آزمائش میں آئے، امت کسی تکلیف سے گزرے تو یہ چیز حضور علیہ السلام پر گراں گزرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات تکلیف دیتی ہے، اس لیے کہ محبوب حریص علیکم ہے، بہت بھلائی چاہنے والے۔ بہت سارے لوگ ہماری بھلائی چاہتے ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، ہمارے مخلص دوست، ہمارے ماں باپ، سب ہماری بھلائی چاہتے ہیں، لیکن ہماری اتنی بھلائی کوئی نہیں چاہتا جتنی مدینے والے محبوب چاہتے ہیں۔ ہمارے سب سے زیادہ خیر خواہ، ہمارا سب سے زیادہ احساس کرنے والے، ہماری تکلیف کو، ہمارے دکھ کو، ہماری پریشانی کو سب سے زیادہ سمجھنے والے اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور ہماری تکلیف کو سمجھتے ہیں، اور جس جس چیز کی جس جس مقام پر ہمیں حاجت ہے، محبوب وہ چیز ہمیں عطا کرتے ہیں۔ سب سے بڑی تکلیف کسی شخص کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ ہدایت کے رستے سے دور ہو، اس کی آنکھوں کے سامنے گمراہی کا پردہ آ جائے، اس کی سوچیں وسوسوں کا شکار ہوں، اس کا مزاج بے یقینی والا ہو، سوچیں ڈگمگاتی ہوں۔ یہ سب سے بڑی کسی شخص کے لیے تکلیف ہوتی ہے۔ جب کسی آدمی کو ہدایت کا نور مل جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اس بات کا دکھ رہتا تھا کہ میری امت ہدایت یافتہ ہو جائے، یہ کلمہ پڑھ لیں، ایمان مضبوط ہو جائے، یقین کی دولت انہیں مل جائے۔ اس بات کا بڑی شدت سے محبوب احساس فرماتے۔ آپ کبھی اس باپ سے ملیے گا جس کا بیٹا کسی غلط رستے پہ چل رہا ہو، اس ماں سے ملیے گا جس کا نازوں سے پالا بیٹا خدا نہ خواستہ نافرمانی کر رہا ہو۔ وہ جب آپ کے سامنے اپنا دکھ رکھیں گے، تکلیف رکھیں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کس کرب کا شکار ہیں۔ جب بچے بگڑتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ساری کمائی لٹ گئی۔ ماں باپ جب اولاد کے بگڑ جانے سے اتنی تکلیف میں ہوتے ہیں تو بتائیے جو ماں باپ سے بھی بڑھ کر پیار کرنے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا درد محسوس کرتے تھے کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے ابو جہل نے، اور حضور کے سر انور پر اس نے معاذ اللہ مارا ہے اور زخمی کر دیا ہے، جب انہیں خبر ملی تو وہ گئے اور اسی طرح جا کے ابو جہل کا سر پھوڑا، پھر حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض گزار ہوئے کہ اے میرے پیارے بھتیجے خوش ہو جائیے، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے اور میں نے اس کو اسی طرح سے سزا دی جو دینے کا حق تھا، خوش ہو جائیں آپ۔ تو حضور فرمانے لگے چچا میں اس طرح تو خوش نہیں ہوتا۔ تو محبوب آپ کیسے خوش ہوتے ہیں؟ فرمایا آپ کلمہ پڑھ لیجئے، میں خوش ہو جاؤں گا۔ آپ دین کی طرف آئیے، آپ ہدایت کا رستہ اختیار کیجئے، آپ شریعت اسلامیہ کے اصول اور ضابطے اپنا لیجئے، میں خوش ہو جاؤں۔ کوئی شخص اگر گمراہی سے نکل آئے، ہدایت کی طرف آ جائے، یہ اس بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی۔
اللہ کے رسول اس کے لیے بڑی کوشش کرتے، بازاروں میں جاتے، منڈیوں میں جاتے، طائف میں تشریف لے گئے، سرداروں کی ٹولیوں میں جا کر پیغام دین دیتے، حضور کو کسی کے گھر جانا پڑتا تو تشریف لے جاتے، لیکن چاہت یہ تھی کہ لوگ صاحب ایمان ہو جائیں۔ ایک نوجوان لڑکا حضور کی خدمت میں آیا کرتا تھا، محبت کرتا تھا وہ ایک یہودی کا بیٹا، جب بیمار ہو گیا تو نبی پاک تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، وہ خوش ہو گئے، غریب لوگ تھے، یہ تو کرم بالائے کرم ہو گیا کہ محبوب آ گئے۔ جب اس بچے کی آنکھوں میں محبوب نے اپنے لیے پیار دیکھا تو پتہ ہے سرکار نے مطالبہ کیا کیا؟ حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ جا، مسلمان ہو جا۔ اس لیے کہ کسی شخص کے لیے سب سے اعلیٰ تحفہ محبت کرنے والے کے لیے حضور یہ سمجھتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ دین کی طرف آ جائے، وہ راہ سنت کو اختیار کرے، وہ شریعت کا راستہ اختیار کرے، یہ سب سے بڑی چاہت ہے حضور کی۔ اس نوجوان نے کلمہ پڑھ لیا، پہلے اپنے والد کی طرف دیکھا، والد کہنے لگے بیٹا جیسے محبوب فرماتے کر لے، پھر وہ مسلمان ہوا، اور مسلمان ہوا تو روح پرواز کر گئی۔ اب محبوب جب اس کے کمرے سے باہر آئے تو پتہ کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے دوزخ کی آگ سے بچا لیا۔ تو ایمان امتی لے آئیں، امتی سچ بولنے لگ جائیں، غلام رزق حلال والے ہو جائیں، ان کے مزاج، ان کے اخلاق، ان کے رویے، ان کے لہجے ٹھیک ہو جائیں، ان کا طرز زندگی سنور جائے، اخلاقی بلندیوں کی طرف یہ لوگ مائل ہو جائیں، یہ حضور کی سب سے بڑی چاہت، یہ نبی پاک کے سینے کا سب سے بڑا درد ہے۔ حضور چاہتے ہیں کہ لوگ وہ رستہ اختیار کریں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کے لیے نبی پاک بڑی کاوش کرتے، اس کے لیے حضور کوشش کرتے، ہر پہلو پر رہنمائی ارشاد فرماتے، جہاں جہاں سے کوئی شخص گمراہی کی طرف بڑھ سکتا ہے ان چیزوں کی نشاندہی کرتے، رزق حلال اور حرام کی چیزوں کے بارے میں بار بار مطلع کرتے۔ خواہش تھی نبی کریم علیہ السلام کی کہ لوگ دین کی طرف آ جائیں۔ جب کوئی بڑی تکلیف دیتا، احد میں بڑی تکلیف دی لوگوں نے، اور طائف میں بڑی تکلیف دی، اور صحابہ نے مطالبہ کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں، تو اس موقع پر بھی نبی پاک نے دعا یہ کی کہ یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما دے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں اپنا نفع اور نقصان، جس طرح کسی بچے کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ اسے خبر نہیں ہے، اسے شعور نہیں ہے، اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سوچتے، اور درد اپنے سینے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حاضر بارگاہ ہوئے اور بڑے پریشان تھے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے فضل کیا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، لیکن میری والدہ مسلمان نہیں ہے، حضور میں بڑا پریشان ہوں، نظر کرم کر دیں۔ تو محبوب نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ ان کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دوڑا گھر کی طرف، نبی پاک علیہ السلام نے دعا کر دی اب کرم ہو جائے گا، فرماتے ہیں میں گھر کی طرف دوڑا، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے دروازہ بند تھا، میری والدہ کہنے لگی ذرا صبر کر میں غسل کر رہی ہوں۔ فرماتے ہیں اماں غسل کر کے باہر آئی، اور جیسے ہی میرا آمنا سامنا ہوا میری ماں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو میرے عزیز، اخلاقیات کا سنور جانا، رویوں کا درست ہو جانا، لب و لہجے کے اندر حسن کا آ جانا، اخلاق کا نکھر جانا، یہ حضور چاہتے ہیں، نبی پاک کا مطالبہ ہے۔ تو یاد رکھیے گا جیسے جیسے امتی ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جیسے جیسے اخلاق کا راستہ اختیار کرتے ہیں، جیسے جیسے تقوی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، ویسے ویسے نبی پاک راضی ہوتے ہیں، ویسے ویسے حضور علیہ السلام خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا جو حضور کے سینہ نور میں بہت زیادہ درد تھا نا، وہ یہ تھا کہ میری امت پر احکامات آسان ہوں۔ حضور نہیں چاہتے کہ امت پر سختی ہو، آزمائش ہو، آسان احکامات۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اگر نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے اختیار دیا جاتا نا کہ امت کے لیے یہ قبول کر لے یا یہ قبول کر لے، تو حضور وہ چیز قبول کیا کرتے تھے جو امت کے لیے آسان ہو۔ دیکھیں نا چند دن حضور نے نماز
तरावी पढ़ाई और फिर छोड़ दी, फरमाया मुस्तकिल पढ़ाता रहा तो कहीं तुम पर फर्ज ना हो जाए। अब वो सुन्नत शहरी है, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इसलिए छोड़ दी कि कहीं एक शख्स ने पूछा, सरकार ने फरमाया हज फर्ज है, उसने पूछा हर साल फर्ज है, करीम खामोश हो गए। फिर पूछा हर साल फर्ज है, हुजूर खामोश हो गए। जब उसने तीसरी बार पूछा तो फरमाया जो मैं कहूँ कर लिया करो, अगर मेरे मुंह से निकल जाता हर साल फर्ज है तो हर साल फर्ज हो जाता, तुम्हें तकलीफ होती। नबी करीम चाहते हैं आसान